میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہی پیچھے ہٹی تھی، جبکہ بہرام خان زادہ باتھ ٹاول میں لپٹا اس کے مزید قریب آیا تھا۔ کہنے لگا، اچھا کچھ نہیں دیکھا تم نے؟ شرم نہیں آتی؟ جب میں نہا رہا تھا تو تم نے واش روم کا دروازہ کیوں کھولا؟ مجھے تمہارے لچھن شروع ہی سے کچھ ٹھیک نہیں لگے تھے، کچھ زیادہ ہی جوانی آگ نہیں اگل رہی تمہاری؟ ہاں؟ ملیحہ تو یہ الفاظ سن کر شرم سے سرخ لال ہو چکی تھی۔ یہی چاہتی تھی کہ بس ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ مگر بہرام بولا، میں پورا بدلہ لے کر رہتا ہوں، سمجھی؟ تم نے مجھے بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے، وہ بھی نہاتے ہوئے۔ اب جب تک میں تمہیں ہر پردے سے آزاد نہ دیکھ لوں، میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ نہیں، ملیحہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی جب بہرام نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینکا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو چھپانے لگی تھی، جنہیں بڑی ترسی نگاہوں سے بہرام دیکھ رہا تھا۔ آگے بڑھ کر کہنے لگا، چلو اتارو یہ سب، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ اگر مجھے غصہ آ گیا نا تو جانتی ہو نا میں کیا کروں گا؟ چلنے کے قابل نہیں رہو گی، ایسی بری حالت کر دوں گا تمہاری۔ بہرام کے الفاظ اس کی جان نکال رہے تھے۔ وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے اس 6 فٹے دیو کی شرط مان کے اس خاص مشن میں اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی 5 لاکھ کے عوض۔ مرتی کیا نہ کرتی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ خود اس کی قمیص تک لایا اور ایک جھٹکے سے اس کی قمیص رانائیوں سے تار تار کر کے وہاں پر اپنا… یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں۔ گھبراتے ہوئے 17 سالہ ملیحہ نے اپنے گرد چادر کو پھیلا کر مضبوطی سے تھاما تھا۔ وہ جیسے جیسے پیچھے قدم اٹھا رہی تھی، سامنے کھڑا شرٹ لیس بہرام اس کی جانب قدم بڑھاتا دروازے پر ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر کہنے لگا، کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ میرے کمرے میں اگر دوبارہ تم نے قدم رکھا تو تمہاری یہ عزت چٹکیوں میں تار تار کر دوں گا۔ ملیحہ گھبرا چکی تھی، کہنے لگی، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ نہیں آؤں گی۔ وہ تو مجھے بی بی جی نے آپ کے کمرے میں دودھ کا گلاس پہنچانے کا کہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اب تو تم شیر کے شکنجے میں پھنس چکی ہو، اس کمرے سے تم میری اجازت کے بغیر تو نہیں نکل سکتی۔ اب یا تو تم میری بات مانو گی یا پھر اپنے ہاتھوں سے خود کو ہر پردے سے آزاد کرو گی اور میرا دل بہلاؤ گی، وہ بھی پوری رات۔ وہ 6 فٹ کا باڈی بلڈر اس کے سامنے تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ گھبرا کر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ بڑی مشکلوں سے آج وہ اس کے ہاتھ لگی تھی۔ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر بہرام خان زادہ نے اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر کہنے لگا، چلو شاباش، شروع ہو جاؤ۔ سب سے پہلے تمہیں اپنا جو ہے یہ دوپٹہ اتارنا ہوگا۔ پھر یہ کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اس کے دوپٹے کو اس سے جدا کر گیا۔ ملیحہ نے اپنے سینے کو اپنے ہاتھوں سے چھپایا۔ بہرام کی نظریں جب اس کے سینے پر گئیں تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ پھر کہنے لگا، عمر تمہاری 17 سال ہے اور فگر تمہارا 40 سال کی عورت جیسا ہے، آخر چکر کیا ہے تمہارا؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ جب ملیحہ نے ایک جھٹکے سے بہرام کو خود سے دور کیا اور کمرے کا لاک کھول کر جانے لگی، تبھی بہرام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مزید قریب کھینچ لیا اور اگلے ہی پل اپنا ہاتھ زور سے اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ دھیرے دھیرے گھونٹ بھرتی ہوئی سامنے کھڑی اس لڑکی کو کڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کی عمر 17 سال تھی اور اس وقت نقاب میں چہرہ چھپا کر کھڑی تھی۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ فاخرہ بیگم نے اسے کنکھیوں سے دیکھا تھا، پھر کہنے لگی،
یہاں پر کوئی مرد تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ ہم سب خواتین ہیں یہاں پر، اپنا نقاب اتارو۔ فاخرہ بیگم کی آواز سن کر ملیحہ نے ہچکچاتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا۔ فاخرہ بیگم تو اس کے حسن سے خاصی متاثر ہوئی تھی، واقعی میں وہ بے حد خوبصورت تھی۔ فاخرہ بیگم کو تو جیسے اس کے حسن سے حسد سا محسوس ہونے لگا، فوراً نظریں ہٹا گئی، پھر کہنے لگی شکل و صورت سے تو اچھی لگتی ہو، پھر تمہیں ہمارے گھر میں ملازمہ بننے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ملیحہ نے گہری سانس خارج کی تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، ابھی بھی FSC کر رہی تھی، خواب تو بہت اونچے دیکھ رکھے تھے کہ وہ میڈیکل پڑھ کر ڈاکٹر بنے گی، مگر جس طرح گھر کے حالات تھے نہ جانے ڈاکٹر بننا نصیب ہوتا نہ ہوتا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی بی بی جی بس گھر کے حالات ایسے ہو گئے، بابا کے انتقال کے بعد گھر کا سارا خرچ میرے ہی کاندھوں پر آ چکا ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اسی لیے مجھے ہی باہر نکلنا پڑا۔ فاخرہ بیگم کہنے لگی ٹھیک ہے، آج کے بعد کچن کی ساری ذمہ داری تم ہی سنبھالو گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی اور ملیحہ وہاں سے سیدھا کچن میں آ چکی تھی۔ اتنا بڑا کچن دیکھ کر تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، یہاں پر ضرورت کی ہر ایک چیز موجود تھی۔ ایک پکی سی عمر کی ملازمہ آئی اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی لسٹ تھما دی، کہنے لگی کہ ابھی دوپہر میں تم یہ سب بناؤ گی اور رات کو کھانا الگ سے بناؤ گی۔ اس لسٹ کو دیکھ کر ایک بار تو وہ چکرا چکی تھی، اور ہاں تو ایک وقت کھانا بنتا ہے اور 2 دن وہی کھاتے رہتے ہیں، اور یہاں تینوں وقت تازہ مرغ مسلم، اور وہ بھی 4 سے 5 اقسام کے بنانے تھے۔ وہ کمزور سی جان تو کھانا ویسے بھی اچھا بنا لیتی تھی، اسی لیے کام میں لگ گئی۔ گرمی کی وجہ سے ملیحہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر کرسی پر رکھ دیا، اپنے بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا، پسینے سے اس کی قمیض اس کے وجود سے چپک گئی تھی، جس سے اس کی رعنائیاں کافی حد تک واضح ہو چکی تھی۔ اپنے ہی دھیان میں وہ کام کر رہی تھی جب آفس سے واپس آیا بہرام گھر میں داخل ہوا۔ اسے لگا تھا جیسے ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی امی کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی ہوں گی۔ اپنے ہی دھیان میں موبائل پر کام کر رہا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی باہیں پھیلا دی، کہنے لگا مام میں آ گیا۔ اس کی عادت تھی جب بھی گھر آتا تو اپنی ماں کو گلے سے لگا کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا کرتا تھا۔ موبائل کو فوراً جیب میں ڈال کر جیسے ہی اس نے اپنی باہیں پھیلائیں تو ملیحہ کی چیخ نکلی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے ہنڈیا کا چمچہ اٹھا کر فوراً بہرام کی طرف کیا تھا۔ بہرام بھی ایک پل کو ہڑبڑا سا گیا، وہیں شرمندہ بھی ہو چکا تھا۔ اس نئی لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھے گلے لگانے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ؟ کوئی شرم تمیز نہیں ہے آپ کو؟ بہرام اس لڑکی کو اپنے سامنے زبان چلتی دیکھ کر اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ وہ اسے سنانا چاہتا تھا اور نہ جانے کیا کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر کچھ تو بات تھی اس لڑکی میں کہ وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ اسی وقت وہ کچن سے باہر نکل آیا۔ اس کے شور کی آواز سن کر فاخرہ بیگم بھی کمرے سے نکل چکی تھی۔ کہنے لگا کہ امی یہ لڑکی کون ہے اور کچن میں کیا کر رہی تھی؟ اس کی ماں مسکرا کر کہنے لگی کیوں، کیا ہوا بیٹا؟ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ آج ہی میں نے اسے اپنے گھر میں کام پر رکھا ہے اور یہ صرف کھانا بنایا کرے گی۔ یہ سن کر وہ زیر لب مسکرایا اور پھر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ چکا تھا، چور نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ پرکشش چہرہ، چوڑا سینہ، بالکل کسی دیو ہیکل درندے جیسا لگتا تھا، اور یقیناً ایسی ہی باڈی رکھنے والے لڑکوں پر لڑکیاں مر رہی ہوتی ہیں، مگر ملیحہ کو ان سب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بہرام اس لڑکی کو سر سے پیر تک دیکھنے کے بعد نہ جانے کیوں اسے تنگ کرنے کا کوئی بہانہ ہاتھ سے جانے نہیں دینے والا تھا۔ اس سے پہلے اس گھر میں جتنی بھی ملازمائیں تھیں وہ سبھی بڑی عمر کی تھیں اور وہ سب واجبی سی شکل و صورت کی تھیں۔ کبھی بہرام کی نظر ان ملازماؤں کی طرف اٹھی ہی نہیں تھی، مگر اس لڑکی میں کچھ تو خاص بات ضرور تھی کہ بہرام بلا وجہ اسے تنگ کرنے کا سوچ چکا تھا۔ جب کھانا بن کر تیار ہو گیا تو وہ ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ بہرام اسے گھور کر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا یہ بت بنے کیا کھڑی ہو، آؤ مجھے کھانا سرو کرو۔ وہ آگے بڑھی، جب کھانا ڈالنے لگی تو کہنے لگا اتنا زیادہ کیوں ڈال دیا؟ میں کہتا ہوں میں کوئی جانور دکھائی دے رہا ہوں؟ کم کرو اسے۔ وہ کم کرنے لگی تو کہنے لگا دوسری پلیٹ میں ڈالو، اب یہ پلیٹ تو خراب ہو گئی۔ ملیحہ کو اس کے سر پھرے پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا، اور یہ غصہ بہرام سے جان بوجھ کر دلا رہا تھا۔ پانی کا گلاس تک بھی وہ خود نہیں اٹھا رہا تھا، بار بار اسے پکار رہا تھا، اور فاخرہ بیگم اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی کیا ہو گیا، کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ جب بھی بہرام ایک آنکھ دبا کر اپنی ماں کو خاموش کروا گیا۔ خیر فاخرہ بیگم کو بھی ان باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔
خیر سب کے کھانا کھانے کے بعد سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ جو کھانا بچ چکا وہ سمیٹنے کے بعد ملیحہ فاخرہ بیگم کے پاس آئی، جو نائٹ سوٹ میں ملبوس اپنے کمرے میں جا کر سونے لگی تھی۔ اسے یوں اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے لڑکی، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ ہچکچاتے ہوئے ملیحہ کہنے لگی، بی بی جی کہاں پر سوؤں؟ فاخرہ بیگم کہنے لگی، آؤ میرے بیڈ روم میں سو جاؤ۔ وہ جھجک کر کہنے لگی کہ نہیں بی بی جی، وہ میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی کہ میں سوؤں گی کہاں پر۔ کہنے لگی، کیا مطلب کہاں سو گی؟ کچن دیا ہے نا تمہیں، وہیں فرش پر سو جا۔ نہ ہی انہوں نے اسے میٹرس دیا تھا، نہ تکیہ اور نہ ہی چادر۔ چپ چاپ کچن میں ایک کونے میں خالی جگہ دیکھ کر وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ ذہن میں کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے، مگر وہ کچھ بھی ماضی کا سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ بی بی جی اسے 30,000 تنخواہ دے رہی تھی، اس سے اس کا اچھا خاصا گھر کا خرچہ چل جاتا، یہی کافی تھا۔ وہیں فرش پر سارے دن کی تھکی ہاری اپنے سر کے نیچے بازو رکھ کر سو گئی، جبکہ بہرام اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس سے پہلے جب بھی اسے رات کو کافی پینی ہوتی تو وہ خود ہی اٹھ کر بنایا کرتا تھا، مگر اب وہ کافی اس لڑکی سے ہی بنوانا چاہتا تھا۔ چلتا ہوا کچن کے دروازے پر آیا تو کہنے لگا، اے لڑکی کافی بناؤ میرے لیے، مگر کوئی جواب نہ آیا تو پھر بہرام نے کچن میں قدم رکھا۔ جب دیکھا تو وہ ایک جانب فرش پر سو رہی تھی، بال چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ اسے یوں فرش پر سوتا دیکھ کر بہرام کو کچھ ہوا تھا۔ گھر میں سرونٹ کوارٹر خالی تھے، اس لڑکی کو وہاں پر سونے کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت بہرام کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ اس کے قریب میں ہی فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے ہٹانے لگا۔ اس کے دل میں سرشاری سی ابھرنے لگی تھی۔ وہ کوئی دل پھینک قسم کا لڑکا تو نہیں تھا، ہاں البتہ لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ ابھی اس نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کیا ہی تھا کہ اپنے قریب موجودگی محسوس کرتے ملیحہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ایک بار پھر اپنے سامنے بہرام کو دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ جب بہرام نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، اسے غصے سے گھور کر کہنے لگا، ہر وقت چیختی کیوں رہتی ہو؟ جلدی سے دوپٹے سے وہ خود کو ڈھانپنے لگی۔ یہ بات بھی بہرام کو اندر تک جھلسا چکی تھی۔ کہنے لگا، کیا میں تمہیں دل پھینک قسم کا لگ رہا ہوں؟ کیا میرے ماتھے پر ٹھرکی لکھا ہوا ہے؟ یا میں نے آج سے پہلے لڑکیوں کا حسن نہیں دیکھا؟ تم سے زیادہ حسین لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں میں نے۔ میرے سامنے چند پیسوں کے عوض وہ اپنا سب کچھ اتارنے کو تیار ہوتی ہیں، اور تم مجھے دیکھ کر اپنے آپ کو یوں چھپانے لگتی ہو جیسے میں عورتوں کا بھوکا ہوں۔ ملیحہ تو سہم ہی چکی تھی، آخر کیوں بار بار یہ شخص اس سے پنگے لینے کے لیے آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر گہرے گہرے سانس لیتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ چاہیے تھا تو آپ مجھے باہر سے ہی آواز دے دیتے۔ بہرام کہنے لگا، دی تو تھی، مگر تم ہی گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، اور دوبارہ یہ نوٹنکی میرے سامنے مت کرنا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اب آدھی رات کو اس کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ وہ تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ بنا کر میرے کمرے میں ہی لے آنا۔ رات کے تقریباً 11:15 بج رہے تھے جب لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہ کافی بنا کر اس کے دروازے کے قریب لے کر گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو وہ کہنے لگا، اندر آ جاؤ۔ ہچکچاتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے بہرام بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ شرٹ کا نام و نشان موجود نہیں تھا، اس وقت اس نے صرف شارٹس پہن رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر تو ملیحہ کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ فوراً وہ رخ بدل کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یوں کرتا دیکھ بہرام کے چہرے پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ کہنے لگا کہ کیا ہو گیا، ادھر کیوں چہرہ کر لیا؟ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، لاؤ مجھے کافی دو۔ کہنے لگی، نہیں میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، آپ یہ کافی ایسے ہی مجھ سے لے لیں۔ بہرام چلتا ہوا اس کے پیچھے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، اپنی گہری سانسیں اس کی گردن پر نچھاور کرنے لگا۔ ملیحہ کو تو لگا تھا کہ جیسے وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ جب اس نے اس کی کمر سے اپنا ہاتھ آگے لاتے ہوئے وہ کافی کا مگ پکڑا تھا اور پھر گھونٹ بھر کر کہنے لگا، اچھی کافی بنائی ہے، آج کے بعد روز رات کو اس وقت تم مجھے یہ کافی لا کر دیا کرو گی۔ ملیحہ تو بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ کچن میں آ کر دوبارہ فرش پر بیٹھ گئی۔ بڑی مشکلوں سے اسے دوبارہ اس کی آنکھ لگی تھی۔ اگلی صبح بہرام جب آفس گیا تو اس پر ایک بم پھوٹ چکا تھا۔ اس کا دوست جسے وہ دوست سمجھتا تھا آستین کا سانپ نکلا تھا۔ یزدان قریشی نے اس کے ایک بہت بڑا دھوکہ دے دیا تھا جو کبھی اس کا دوست رہ چکا تھا۔
وہ دھوکے سے اس کے پیپرز پر سائن لے چکا تھا اور اب اس کی کمپنی پر کیس کر کے یہ جتلانا چاہتا تھا وہ دھوکے سے اس کے پیپرز پر سائن لے چکا تھا اور اب اس کی کمپنی پر کیس کر کے یہ جتلانا چاہتا تھا کہ یہ کمپنی میری ہے اور بہرام خان زادہ نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ سچویشن کچھ اس انداز سے اس کے سامنے آئی تھی کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کھانا پینا ہی بہرام خان زادہ بھول چکا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بچپن کا دوست اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتا ہے۔ فوراً اس نے یزدان کو کال ملائی تھی جو دوسری جانب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ ہنس کر کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے میرے باپ کے دیے ہوئے قرض سے تم یہ جو کمپنی کھڑی کی ہے تم اکیلے اس کے مالک بن جاؤ گے اور میں ساری زندگی تمہارے نیچے کام کر کے تمہارے تلوے چاٹتا رہوں گا؟ ہرگز نہیں۔ آج اگر تم کسی مقام پر ہو تو صرف اس لیے ہو کیونکہ میرے باپ نے اپنی زمینیں بیچ کر تمہارے باپ کو قرض دیا تھا اور خود وہ کنگال مر گیا، مگر میں اپنے باپ کا حق لے کر رہوں گا۔ اس پوری پراپرٹی پر میرا حق ہے کیونکہ اس پر میرے باپ کا پیسہ لگا ہے۔ بہرام غصے سے مٹھیاں بھینچ کر کہنے لگا، یزدان شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اگر تمہارے باپ نے اپنی زمینیں بیچ کر میرے باپ کو قرض دیا تھا تو وہ دونوں مخلص دوست تھے، بھائیوں سے بڑھ کر تھے، اور اس کے بعد میرے والد نے وہ سارا قرض اتار بھی تو دیا تھا۔ تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے۔ مگر یزدان کال کاٹ چکا تھا۔ کہنے لگا، اب کورٹ میں ہی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کمپنی کے کچھ ایسے خاص ڈاکیومنٹس تھے جو یزدان ہی کے پاس تھے۔ بس کسی بھی طرح بہرام ان تمام تر کاغذات کو نکلوانا چاہتا تھا۔ گھر آ کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور وہ کمزوری ڈھونڈنے لگا جس سے وہ یزدان تک پہنچ سکے اور اپنے پیپرز اس سے نکلوا سکے۔ وہ پیپر اس کے گھر میں موجود تھے اور وہ تب ہی ممکن تھا کہ جب اس کے گھر میں جا کر کوئی رہے اور وہ پیپرز بہرام کو لا کر دے۔ ابھی بہرام یہ سوچ ہی رہا تھا جب اسے اپنی ماں کے چلانے کی آواز آئی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کوئی عقل نہیں ہے تمہیں؟ یہاں پر تمہیں میں نے کس لیے رکھا ہے؟ ہاں، وہ ملیحہ پر چلا رہی تھی۔ جب بہرام اپنے کمرے سے باہر آیا تو سامنے وہ لڑکی ہاتھ میں بکس اور پینسل لیے کھڑی تھی اور فاخرہ بیگم اس پر چلائے جا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ کے بعد اس وقت نہیں پڑھوں گی، مجھے معاف کر دیجیے، جبکہ فاخرہ بیگم غصے سے کہنے لگی، 2 ٹکے کی اوقات ہے تم لوگوں کی، اور کتابیں دیکھو میڈیکل کی اٹھا رکھی ہیں، پڑھائی تو ایسے کر رہی ہو جیسے ہمارے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جاؤ گی۔ رہنا تم لوگوں نے وہی ہے جہاں تم اب ہو، میں تمہاری ان کتابوں کو آگ لگا دوں گی، سمجھی؟ یہاں پر میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور تم کتابیں کھول کر بیٹھی ہو۔ وہ ان کتابوں کو ایک طرف رکھتی فوراً چائے بنانے لگی اور ساتھ رو بھی رہی تھی۔ بہرام اپنی ماں سے کہنے لگا، ریلیکس مام، کیوں چلا رہی ہیں اس پر؟ فاخرہ بیگم نے تو آڑے ہاتھوں بیٹے کو بھی لے لیا، کہنے لگی، دیکھ لو اس کی حالت، 3 بار اس کو آواز دی ہے کہ میرے لیے چائے لے کر آؤ، سر میں درد ہو رہا ہے، مگر یہ محترمہ تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر بیٹھی ہوئی ہیں اور کتابیں پڑھ رہی ہیں۔ بہرام کو اس لڑکی پر ایک پل کو ترس آیا۔ دماغ تو 2 طرفہ ہی الجھ چکا تھا جب اگلے اسے کچھ خیال آیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ملیحہ کو دیکھا جو چائے بنا کر اس کی ماں کے کمرے میں دینے کے بعد جیسے ہی نکلی تو بہرام کہنے لگا، اے لڑکی، میرے کمرے میں آؤ۔ ملیحہ جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر جا کر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگی، جی کیا چاہیے آپ کو، بتا دیجیے۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا، ادھر آ کر بیٹھو۔ وہ خود صوفے پر بیٹھا تھا اور اسے سامنے بیڈ پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں صاحب جی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، آپ مجھے بتا دیجیے آپ کو کیا چاہیے۔ وہ خود صوفے پر بیٹھا تھا اور اسے سامنے بیڈ پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جب بہرام اسے کہنے لگا، کون سی بکس ہیں تمہاری، کیا پڑھ رہی ہو تم؟ ملیحہ نے سر جھکا کر اسے سب کچھ بتا دیا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اور اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی ماں اور چھوٹے بھائیوں کا خرچ پورا کرنے کے لیے مجبوراً یہ نوکری کر رہی ہے۔ بہرام کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہوں کہ تم یہ نوکری کرنا چھوڑ دو اور صرف وہ کام کرو جو کرنے کا میں تمہیں کہوں تو کیا تم میری بات مانو گی؟ بدلے میں تمہاری پڑھائی کا سارا خرچ اور تمہاری ماں اور بہن بھائیوں کا خرچ سب کچھ میں اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر ملیحہ نے ایک نظر بہرام کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کی تو جان لبوں پر آئی تھی۔ بہرام تو پہلے دن سے ہی اس کی نظروں میں کوئی خاص مقام نہیں بنا پایا تھا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ باقی امیر زادوں کی طرح بہرام بھی بس نوکرانی اور لڑکیوں کو پیسے دے کر اپنے بستر کی زینت بناتا ہے اور اسے بھی یقیناً کسی طرح دبوچنا چاہتا ہے۔ وہ فوراً اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام کر کہنے لگی کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی محنت کر کے اپنی پڑھائی کر لوں گی، اس کے لیے مجھے آپ کی بات نہیں ماننی۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو بہرام فوراً سے کہنے لگا، 5 لاکھ۔
मैं 5 लाख दूंगा तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा। इलाके की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगा, वहाँ पर तुम पढ़ाई मुकम्मल करना, लेकिन बदले में 1 महीने के लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। मलीहा के कदम रुक गए थे। उसे अपनी इज्जत अपने हाथों से जाती हुई महसूस हो रही थी। आंखों में आंसू आ चुके थे, या फिर शायद उसने सोचने में बहुत जल्दी कर दी थी। रोते हुए उसने बहराम की तरफ देखकर कहने लगी, हाँ ऐसे ही होते हो तुम सब अमीर लोग। तुम लोगों के पास पैसा आ जाए तो हम गरीबों को अपने हाथ का कीड़ा मकोड़ा समझने लगते हो। जानती हूँ आप मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर अखबार में लिखा हुआ होता है कि फलां लड़की को अमीरजादों ने ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कचरे के ढेर पर फेंक दिया और फिर उसके बाप को पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा देते हैं। मगर मेरा तो बाप भी नहीं है और मेरी माँ तो वैसे ही डरपोक है। भाई मेरा 6 साल का है। आप यही चाहते हैं ना कि मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दें और बदले में 5 लाख देकर मेरा और मेरे घर वालों का मुंह बंद कर दें। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों की वजह से अपनी इज्जत दांव पर लगा देती हैं। वो एक ही सांस में न जाने क्या क्या बोले जा रही थी जब बहराम आगे बढ़ा और अगले ही पल उसके लबों पर हाथ रखकर दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब खींच चुका था। कहने लगा, शट अप, आई सेड जस्ट शट अप। अपनी जबान को लगाम दो। क्या बकवास किए जा रही? बहराम खानजादा, बहराम इंडस्ट्रीज का मालिक, क्या अपने घर की एक मुलाजमा का वजूद हासिल करने के लिए इतने पापड़ बेलेगा? तुम खुद को क्या कोई हूर परी समझती हो, या तुमने मेरा मयार इतना गिरा हुआ समझ लिया कि मैं अपने घर में मुलाजमा को लालच दूंगा? जी तो चाहता है यहीं पर तुम्हें वो सब कुछ करके बताऊं जो तुम अपने मुंह से बोल रही थी। मलीहा शर्मिंदा सी हुई थी और फिर रोने लगी। कहने लगा, माफ़ी मांगो मुझसे जल्दी, वरना भी क्या, मैं तुम्हारा वही हशर करूंगा जो तुम अपने मुंह से बोल रही हो। और मैं तुम्हें कचरे के ढेर पर नहीं फेंकूंगा, बल्कि तुम्हारी बोटी वोटी करने के बाद इसे इसी कमरे की बेसमेंट में दफन कर दूंगा। बिल्कुल ही गायब हो जाओगी। पुलिस तक तो मामला जाने ही नहीं दूंगा, समझी? मलीहा तो कांप चुकी थी कि कहीं सचमुच ही वो उसकी बोटी बोटी ना कर दे। कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं ज़्यादा ही बोल गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, दूर हटे मुझसे। तो कहने लगा, हाँ मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम जैसी लड़की को करीब आने का। अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। मलीहा उसकी जानिब देख रही थी जब बहराम खानजादा ने बोलना शुरू किया। जैसे जैसे वो बोल रहा था मलीहा के कानों से धुआं निकल रहा था। कहने लगी, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? देखें, तरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी तरबूजे पर गिरे, कटना तो तरबूजे को ही होता है ना। मैं इतना मुश्किल काम नहीं करने वाली। मगर घूर कर बहराम उसे देखने लगा। कहने लगा कि मैं 24 घंटे तुम पर नज़र रखूंगा, समझी? कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुमने बस जाना है, यज़दान को अपने जाल में फंसाना है और उसकी गर्लफ्रेंड बनना है। और फिर जब वो तुम्हें अपने घर तक, अपने कमरे तक लेकर जाए तो बस किसी भी तरह तुम उसके घर से वो पेपर चुरा कर मुझे दे दो। मैं उसके घर के एक एक कोने से वाकिफ हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस तुम मेरा ये काम कर दो। मलीहा एक बार को तो खामोश हो चुकी थी। एक लड़के की गर्लफ्रेंड बनना, और वो भी इस कदर चालाक शख्स की कि उसे खुद पर शक भी ना होने देना, उसका जी बहलाना और फिर वो पेपर चुराना, ये काम थोड़ा मुश्किल था। मगर बहराम के कहने पर मरती क्या ना करती, उसे ये करना पड़ा। मगर अगले ही रोज़ प्लान के मुताबिक वो सुबह सुबह उठकर फाखरा बेगम के पास गई। कहने लगी, बीबी जी मुझे एक और अच्छे घर में काम मिल गया, वो लोग 40,000 तनख्वाह दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। फाखरा बेगम ने पहले तो माथे पर बल डाले, फिर कहने लगी, अच्छा किसके पास पैसे फालतू आ गए जो तुम जैसी कामचोर को 40,000 दे रही है? जाओ भाई जाओ, मुझे भी नौकरानियों की कमी नहीं है। उसे अपने घर से निकाल चुकी थी। जैसे ही वो घर से बाहर आई तो आगे रोड पर बहराम की गाड़ी खड़ी थी, जो बड़ी फुर्सत से बैठा उसी को देख रहा था। धूप में पसीने की बूंदें उसकी सफ़ेद रंगत पर तमतमा रही थी, गालें सुर्ख हो चुकी थी। एक पल को तो बहराम उसके चेहरे से नज़रें हटाना ही भूल गया। मजबूर लड़की थी, मगर कहीं से भी वो मुलाजमा बनने के लायक नहीं थी। वो जैसे ही गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगी तो वो फौरन गुस्से से कहने लगा, नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारा, आगे फ्रंट पर आकर बैठो, समझी? मलीहा उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी जब वो गाड़ी चला गया। कहने लगा, मैं अब तुम्हें पार्लर लेकर जाऊंगा, तुम्हारे लिए नई ड्रेसिंग करवाऊंगा, और तब तक तुम मेरे फ्लैट में रहोगी जब तक ये मिशन कंप्लीट ना हो। मलीहा गुमसुम सी चुपचाप बैठी थी।
जिस पॉलर में वो उसे लेकर गया था वहां पर एक एक अपॉइंटमेंट लाखों की होती थी। उन्होंने तो मलिहा का हुलिया बिल्कुल ही बदल दिया था। उसके लंबे घने बालों को बेहद खूबसूरती से स्टाइल दिया था। बहराम ने उसके लिए जिस तरह की ड्रेसिंग भिजवाई वो देखकर मलिहा तो हिचकिचा चुकी थी। कहने लगी, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनने। अच्छा, अगर ऐसे कपड़े पहनने हैं तो मेरा दुपट्टा तो साथ दे। मगर वो कहने लगा, नहीं, कोई दुपट्टा नहीं होता इनके साथ, आपने बस जस्ट शर्ट और ट्राउज़र ही पहनना है। मलिहा ने तैयार होने के बाद जब एक नज़र खुद को देखा तो वो तो जैसे चकराकर गिरने वाली थी। हर वक्त सादगी में रहने वाली बिल्कुल एक स्टाइलिश सी लड़की लग रही थी। एक गहरी सांस खारिज करके जब वो बाहर आई तो बहराम तो पलकें झपकना भूल चुका था। उसके अंदर के जज्बात तो ठाठे मारते दरिया की तरह बाहर आने को बेताब थे। मलिहा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो उसे ही देखे जा रहा था जब वो गला कुंकार कर कहने लगी, अब आप ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मैं ठीक नहीं लग रही? वो हड़बड़ाकर कहने लगा, नहीं नहीं, बेहद खूबसूरत लग रही हूँ। मैं तो तुमसे नजरें ही नहीं हटा पा रहा। जी तो चाह रहा है कि अभी तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं और फिर तब तक न छोड़ूं जब तक मेरी मोहब्बत तुम्हारे वजूद पर अपनी मोहर न छोड़ दे। मलिहा घूर कर उसे देखने लगी थी। कहने लगी, अगर आपने ऐसी बातें करनी है ना तो मैं यज़दान को जाकर आपकी हकीकत खोल कर बता दूंगी कि आपने मुझे इस काम के लिए भेजा है, समझे आप? उसकी धमकी पर बहराम के माथे पर बल आए थे, मगर वो उसे सारी बात समझाता अपने साथ बाहर ले आया और फिर ठीक उसके ऑफिस के बाहर उसे छोड़कर खुद कुछ दूरी पर खड़ा हो चुका था। वो उसे मोबाइल भी दे चुका था जिससे वो उससे रब्ता कर सके। कुछ देर बाद ही यज़दान अपने ऑफिस से बाहर निकला जब उसने लिफ्ट लेने के बहाने यज़दान की गाड़ी के आगे खड़े होकर हाथ हिलाया। यज़दान तो इस हसीन कम उम्र लड़की को देखकर वहीं पर रुक चुका था। कहने लगा कि हाँ डियर, कहाँ जाना है आपको? मैं आपको छोड़ देता हूँ। मलिहा उसकी गाड़ी में बैठ चुकी थी, टांग पर टांग चढ़ाए अपने बालों को एक तरफ किए। उसने अपनी आंखों से चश्मा उतारा। यज़दान चला तो गाड़ी रहा था मगर देख उसी को रहा था जब बड़े ही बेबाक अंदाज में उसने अपनी ऐनक उतारकर अपने गले के आगे की तरफ लगाई। जैसे जैसे ऐनक उसके गले के अंदर जा रही थी यज़दान अपने लबों पर जबान फेरता रह गया था। कहने लगा, तुम बहुत ही हॉट लड़की हो, कसम से मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर वो एक आज़ाद ख्याल लड़की की तरह बिहेव करने लगी। फिर कहने लगी, नहीं नहीं, मैं गर्लफ्रेंड बनने का सोच भी नहीं सकती। मुझे लड़कों की फ्रेंड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। हम तो बस मन मौजी से लोग हैं। उसके बालों में एक हेयर पिन लगी थी जिसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन भी फिट था। जो कुछ बातें उसके बीच हो रही थी बहराम कुछ दूरी पर ड्राइव करके आता हुआ उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे और न जाने क्यों बहराम को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जब यज़दान मुस्कुरा कर ये कहने लगा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? इसमें तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा ना? मलिहा मान चुकी थी और फिर एक नामालूम जगह पर वो उतर गए। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर चुके थे और बहराम फिर उसे लेकर अपने फ्लैट पर आ चुका था। फ्लैट में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। वो कहने लगा, वेल डन लड़की, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब यहाँ पर हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद है। कल मैं तुम्हें दोबारा लेने आऊँगा, तब तक तुम यहीं रहो। वो वहाँ से जाने लगा तो एक नज़र मलिहा ने आसपास देखा। उसे ये फ्लैट काटने को दौड़ रहा था। इससे पहले कि बहराम वहाँ से जाता वो उसका बाजू पकड़ चुकी थी। पहली बार उस लड़की का खुद को यूं छूना बहराम के सोए हुए जज्बात को जगाने लगा। उसे पलटकर देखने लगा। चेहरे पर घबराहट के तासुरात थे। मलिहा कहने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगा, घर जा रहा हूँ। मलिहा कहने लगी, मुझे डर लग रहा है। मैं तो कमरे में भी अपनी अम्मा के साथ अपनी चारपाई बिछाकर सोती हूँ। भला इतने बड़े घर में मैं अकेले कैसे रहूँगी? फिर उसने आसपास देखा। कहने लगा, हाँ तो फिर अब तुम क्या चाहती हो? जो वो चाहती थी बहराम समझ तो चुका था। फिर कहने लगा, अच्छा तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इस फ्लैट में रहूं? वो हिचकिचाते हुए ना में सर हिला गई कि नहीं, मैं आप पर एतबार नहीं कर सकती। बस आप मुझे मेरे घर वालों के पास रहने की इजाज़त दे दें। बहराम कहने लगा, हरगिज़ नहीं। जिस हुलिये में इस वक्त तुम मौजूद हो तुम्हारी माँ देखकर बेहोश हो जाएगी। इसीलिए कुछ सोचने के बाद उसने अपने घर में फाखरा बेगम को कॉल करके कहा कि वो ज़रूरी काम से आउट ऑफ सिटी जा रहा है, इसलिए अब चंद रोज़ बाद ही आएगा। फाखरा बेगम उससे पहले कि उससे कुछ सवाल करती वो कॉल काट चुका था। मलिहा को भी कुछ इत्मीनान हुआ था। किचन में जाकर वो खाना बनाने लगी। जैसे जैसे वो खाना बना रही थी
बहराम बाहर बैठा उसको देखे जा रहा था। उसे पसंद करने लगा मगर दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था। बहराम को खाना देने के बाद वो नीचे फर्श पर बैठकर खाना खाने लगी तो बहराम उसे टोक कर कहने लगा, नीचे क्यों बैठ रही हो? तुम अब नौकरानी नहीं हो समझी, ऊपर बैठकर खाना खाओ। खाना खाने के बाद उस प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई जिसमें उसके लिए नई बुक्स और नोट्स थे। कहने लगा, ये पढ़ लो। मैं नहीं चाहता कि इन सब के बीच तुम्हारी पढ़ाई का कोई हर्ज हो। बस तुम मेरा काम करती जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा करता जाऊंगा। मलिहा तो किताबें पाकर खुश हो चुकी थी। मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करने लगी। इसके बाद बहराम तो दूसरे कमरे में जाकर सो चुका था मगर वो कितनी ही देर बाहर बैठी इन किताबों को और नोट्स को पढ़ती रही और फिर कमरे में जाकर सो चुकी थी। इस फ्लैट में एक ही बाथरूम था। सुबह जब वो उठी तो अपने ही ध्यान में उसने अपने कपड़े निकाले थे। उसे लगा था बहराम अभी तक सो ही रहा होगा। कमरे से कपड़े निकालने के बाद जैसे ही वो कमरे में मौजूद बाथरूम की तरफ गई तो जमाई लेते हुए एक झटके से उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया क्योंकि सामने बहराम बगैर किसी लिबास के खड़ा नहा रहा था। बालों में शैम्पू लगा रखा था और दोनों हाथों से अपने बालों का मसाज कर रहा था। जब यूं झटके से दरवाज़ा खुलने पर पलटकर उसने उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें चंद सेकंड के लिए ही टकराई थीं, जबकि इसी चंद सेकंड में मलिहा उसके पूरे वजूद को देख चुकी थी। उसके कपड़े उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर चुके थे और अपने चेहरे पर हाथ रखकर वो चिल्लाने लगी। चीखती हुई फौरन वहां से भाग गई थी मगर बाथरूम का थोड़ा बहुत पानी बाहर भी आ चुका था जिससे स्लिप होकर वो मुंह के बल गिरी थी। बड़ी मुश्किल से उठकर स्लिप होती भागकर वो दूसरे कमरे में आकर बैठ चुकी थी। अभी तक उसे अपनी आंखों के आगे हाथ रखा हुआ था। ये क्या देख लिया था उसने? अब तो बहराम उसकी जान ही ले लेता। भला वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? खौफ के मारे वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। बहराम की तरफ से अभी कोई आवाज़ नहीं आई थी। कुछ देर बाद ही धड़ल्ले से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और बहराम लंबे लंबे डग भरता हुआ सीधा उसके कमरे में आया था। आंखों में गुस्सा था और गुस्से से आंखें लाल हो रही थी। वो शलवार और बनियान में मलबूस उसके सामने आया था। खौफ के मारे मलिहा बेड से उठकर खड़ी हो गई। अपने हाथ अपने चेहरे पर रखे हुए कहने लगी, माफ़ कर दें मुझे, प्लीज़ प्लीज़, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे तो लगा आप तो दिन के 10-12 बजे उठेंगे। आपको तो 7 बजे उठने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं अपने ध्यान में दरवाज़ा खोल गई। आपको भी तो दरवाज़ा लॉक करना चाहिए था ना, इसमें भला मेरी क्या गलती है? देखिए, मैंने आपका कुछ भी नहीं देखा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपका कुछ भी नहीं देखा। प्लीज़ दूर रहे मुझसे। वो घबराते हुए ये सब कुछ बोल रही थी जब बहराम मुट्ठियाँ भींच कर आगे बढ़ा और कहने लगा, अच्छा तुमने कुछ नहीं देखा मेरा? पूरे 5 सेकंड तक तुम्हारी आंखें मेरे पूरे वजूद पर रेंगती रहीं और तुम कह रही हो तुमने मेरा कुछ नहीं देखा? शर्म नहीं आती तुम्हें? दिन दहाड़े एक शरीफ इज्जतदार लड़की की इज्जत को देखती हो। बस अब हिसाब तभी बराबर होगा जिस तरह तुमने मुझे देखा है, ठीक वैसे अब मैं भी तुम्हें देखूंगा। मलिहा को तो जान के लाले पड़ते हुए महसूस हुए। कहने की शर्म नहीं आती आपको? एक लड़की के साथ ऐसी बात करते हैं? वो अपने सीने पर फौरन हाथ रख चुकी थी। बहराम आगे बढ़ता कहने लगा, नहीं, यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा तो और कोई भी नहीं है। मैं हिसाब बराबर करता हूँ, बदला लेकर रहता हूँ। तुमने भी तो मुझे देखा है ना? जैसे भी देखा है, अब मैं भी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही देखूंगा। चलो उतारो अपना ये सब कुछ और जल्दी करो, वरना अगर तुमने मुझे मजीद गुस्सा दिलाया ना तो मैं तुम्हें देखने के अलावा और भी बहुत कुछ कर लूँगा। यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई भी नहीं है और यहाँ के दरो दीवार भी साउंड प्रूफ है। तुम्हारी चीखें दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं होगा। वो तो यूं थी जैसे काटो तो खून ना निकले। एक कोने में खड़ी होकर कहने लगी, नहीं प्लीज़ ऐसा कुछ मत करें, मैं मर जाऊंगी। मैं आपका इतना बड़ा काम कर रही हूँ, मैं इस मिशन में आपकी हेल्प करवा रही हूँ, इसीलिए मुझे माफ़ कर दें। मगर बहराम चलता हुआ उसके करीब आ चुका था। इस वक्त वैसे ही वो रोमांस के मूड में था। आज तक किसी लड़की के इस कदर करीब नहीं गया था, मगर बार बार उसका जी मचलता था कि उस लड़की के करीब जाए, उसे छुए, उसके साथ गुस्ताखियाँ करे। आगे बढ़कर उसने मलिहा की गर्दन पर अपना हाथ रखा। उसका लम्स पाकर मलिहा भी यूं थी जैसे अभी बेहोश हो जाएगी। पूरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई।
جب بہرام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور دھیرے دھیرے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے کر جانا شروع کیا، کہنے لگا اچھا اگر میرے سامنے اس حالت میں نہیں آ سکتی تو پھر مجھے ایک کس کرو، وہ بھی یہاں میری گردن پر۔ مجھے یہاں پر اپنی گردن پر نشان بنا ہوا چاہیے۔ اگر تم لو بائٹ بناتی ہو تو وعدہ کرتا ہوں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ اس کے سامنے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو چکا تھا اور ملیحہ تو بالکل بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، خشک ہوتے حلق کو تر کر کے کہنے لگی اچھا اپنی آنکھیں بند کریں پہلے آپ۔ جیسے ہی بہرام نے اپنی آنکھیں بند کی تو اس نے اپنا ہاتھ بہرام کے کاندھوں پر رکھا۔ بہرام کو لگ رہا تھا جیسے ابھی اس لڑکی کا لمس وہ اپنی گردن پر بہرام کو لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی اس لڑکی کا لمس وہ اپنی گردن پر محسوس کرے گا، مگر تبھی بجائے اسے کس کرنے کے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر بھاگی تھی اور کمرے کو باہر سے لاک کر چکی تھی۔ بہرام کو اس لڑکی سے اس چالاکی کی امید نہیں تھی، کہنے لگا دروازہ کھولو، جانتی ہو نا مجھے، میں تمہارا سانس روک دوں گا، دروازہ کھولو۔ اگر وہ کہنے گی نہیں کھولوں گی، ایک ہی شرط پر کھولوں گی کہ آپ دوبارہ میرے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ بہرام کی آج ضروری میٹنگ تھی اور آدھا گھنٹہ وہ اس کمرے میں ہی گزار چکا تھا۔ آخرکار اس لڑکی کے سامنے اسے ہار ماننی پڑی۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میری ماں، وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا، مگر جو بے شرمی والی حرکت تم نے میرے ساتھ کی ہے نا، میں اس کا بدلہ تو تم سے سود سمیت لے کر رہوں گا۔ وہ دروازہ کھول چکی تھی مگر ہاتھ اس نے ابھی بھی گلدان اٹھا رکھا تھا۔ بہرام اس کی حالت دیکھ کر ہنسا تھا، پھر لب کاٹ کر کہنے لگا تمہیں بخشوں گا نہیں لڑکی، ایک دفعہ میں اپنا مطلب ذرا پورا کر لوں، پھر دیکھنا تمہاری حالت کیا کرتا ہوں۔ شام کو وہ اسے لے کر پھر اسی مقام پر آ چکا تھا جہاں پر یزدان سے اس سے ملنا تھا۔ یزدان اس کے پاس بیٹھا کبھی باتیں کرتا تو کبھی اس کا ہاتھ پکڑتا۔ ملیحہ کو دل ہی دل میں اب بہرام کا چھونا تو اچھا لگنے لگا تھا، مگر یزدان کے چھونے پر اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگتی تھی۔ جس طرح اسے بہرام نے سمجھایا تھا وہ ویسے کرتی جا رہی تھی۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ یزدان کی کمزوری خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ یزدان بار بار اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا مگر ملیحہ جس حد تک ہو سکتا تھا اسے خود سے دور رکھ رہی تھی۔ 20 دن ان کی اس دوستی کو گزر چکے تھے جب یزدان بھی اس کی معصومیت پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اسے پانا چاہتا تھا۔ اس شام وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا، کہنے لگا آج کی شام میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ملیحہ مسکرا کر مان تو چکی تھی مگر تھوڑی سی گھبرا بھی رہی تھی۔ اس نے یزدان کی نظروں سے بچ کر بہرام کو میسج کیا کہ وہ اسے گھر لے کر جا رہا ہے۔ بہرام کو بھی بے چینی سی محسوس ہوئی تھی۔ اگر یزدان نے اپنی حدود کراس کرنا شروع کر دی اور ملیحہ خود کو اس سے بچا نہ پائی، یہ سوچ کر ہی بہرام کی جان پر بنائی تھی۔ وہ اس لڑکی پر دل و جان ہار چکا تھا اور اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو کسی اور مرد کے ساتھ برداشت نہیں کر پائے گا۔ یزدان جب گاڑی سے اترا تو اس نے اپنا ہاتھ ملیحہ کی کمر پر رکھا، پھر اسے اپنے گھر میں لے آیا اور سب سے پہلے ڈائمنڈ رنگ نکال کر اسے پہننے کو لیے دی تھی۔ ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے کے بعد اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ جب ملیحہ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا، مسکرا کر کہنے کا ڈارلنگ ہاتھ پکڑنے پر کیوں ہاتھ جھٹک رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ بہت سی منزلیں طے کرنی ہیں۔ یقین مانو میں نے آج تک بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی، وقت گزارا، مگر جو بات تم میں ہے وہ ان میں سے کسی میں بھی نہیں تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کا یہ ریلیشن لانگ ٹرم چلے، بدلے میں تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ وہ اسے اپنے کمرے تک لے آیا تھا۔ جب مسکرا کر وہ کہنے لگی آپ بیٹھیں، میں خود آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ڈرنک بناؤں گی۔ یزدان بھی مسکرا کر بیٹھ چکا تھا۔ جب وہ سیدھا کچن میں گئی، اس کے پرس میں سے ایک دوا موجود تھی جو بہرام نے ہی اسے دی تھی۔ اس نے جب یزدان کے لیے ڈرنک تیار کیا تو اس میں اس کا تھوڑا سا حصہ شامل کر چکی تھی۔ ایسا کرنے کے بعد وہ سیدھا وہاں آئی تھی جہاں پر یزدان بیٹھا تھا اور اس نے وہ گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ مسکرا کر یزدان نے اس کی طرف دیکھا۔ جو گلاس ملیحہ نے اس کی طرف بڑھایا تھا وہ پینے کے بجائے اس نے اپنے والا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے یہ جوس پلاؤں گا۔ ملیحہ کے تو طوطے اڑے تھے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی نہیں، میرا بھی دل نہیں، آپ پی لیں، میں کچھ دیر تک پیوں گی۔ بہرام باہر ہی کھڑا تھا۔ جب اسے خطرے کا احساس ہونے لگا، زبردستی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر یزدان اسے وہ ڈرنک پلا چکا تھا۔ کچی گولیاں تو یزدان نے بھی نہیں کھیل رکھی تھیں، بس وہ فوراً کسی پر بھی انتہائی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔
वो आधा ग्लास पीकर रख चुकी थी। जैसे उसने यज़दान की तरफ देखा तो उसे अपनी नज़रें धुंधलाती हुई महसूस होने लगी। एक ही बार में 6 यज़दान उसे अपने सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। जब वो उसे कमर से थामकर अपने मज़ीद करीब करके अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख कर कहने लगा, अरे तुम्हें क्या हो रहा है? तुम तो चकरा रही हो। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? शाबाश, इज्जत तो तुम्हारी मैं वैसे भी ख़राब करूँगा कि दोबारा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, और जिसने तुम्हें भेजा है वो भी तुम्हें देखकर खौफ से आंखें बंद कर लेगा। उसे ये कहता यज़दान शैतानी हंसी हंसा। बहराम तो गाड़ी खोलकर फौरन अंदर की तरफ भागा था। उसे लग रहा था जैसे उसके हाथ से उसकी जान फिसलती जा रही हो। यज़दान उसे उठाकर बेड पर पटक चुका था। दर्द से हल्की सी चीख बमुश्किल मलिहा के हलक से निकली थी। वो खुद को उससे छुड़वाना चाहती थी, मगर वो उस पर हावी होता चला जा रहा था। जब बहराम अंदर दाखिल हुआ और एक झटके से दरवाज़ा खोला, सामने यज़दान उस पर झुका हुआ था। इससे पहले कि वो अगली मंजिल पार करता, बहराम उसकी गर्दन से पकड़कर मुक्के मारने लगा। कहने लगा, दूर रहो इससे। तेरी हिम्मत भी कैसे हो इसके करीब आने की? यज़दान उसकी मार खाकर चकरा चुका था। 2-4 मुक्के उसने भी बहराम को मार दिए थे। कहने लगा कि अच्छा तो ये तुम्हारी भेजी हुई लड़की है, तभी मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। अब तुम भी गोलियां खाओगे और ये भी। दोनों को मैं आज ही यहाँ जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। लगती क्या है तुम्हारी ये? किराए की लौंडी ली हुई है ताकि मुझे फांस सको। ये लफ्ज़ सुनकर बहराम उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार चुका था। कहने लगा, खबरदार, जो तुमने से ऐसा कुछ कहा था, चुपचाप इज्जत से मेरे पेपर्स मुझे वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो बेड पर बेहोशी की हालत में सर पकड़कर लेटी थी और यहाँ यज़दान और बहराम हाथापाई कर रहे थे। बहराम को यूं बिफरा देखकर यज़दान कहने लगा, लगता है बहुत ख़ास चक्कर है तेरा इस लड़की के साथ। मज़ा तो तब आएगा जब तेरे सामने मैं इस लड़की की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाऊँगा। मैं एक एक पर्दा इसके वजूद से जुदा करूँगा और इसकी इन हसीन रानाइयों पर अपने लब रखूँगा। इसका नाजुक हिस्सा मेरे लबों में कैद होगा और मैं अपनी सारी शिद्दतें इसके वजूद पर उंडेल दूँगा। यह सुनकर तो बहराम का खून खौला था। वो चिल्लाया और फिर थप्पड़ों पर थप्पड़ उसे मारने लगा। उसके पेट में मुक्के मारे, यहाँ तक कि यज़दान के दांत टूट कर बाहर गिर चुके थे। उसने साइड टेबल से गुलदान उठाकर उसके सर पर मारा था। कांच का गुलदान था। यज़दान के सर में वो कांच बेबस हो चुका था। दर्द से चिल्लाता हुआ वो वहीं तड़प कर बेहोश हो गया। बेड पर वो बेहोश पड़ी थी। बहराम ने फौरन उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। जब एक जानिब अलमारी के तराज में से वो पेपर्स मिल चुके थे, पेपर्स और मलिहा को उठाकर वो बाहर आ चुका था। मलिहा अभी तक बेहोश थी। जब उसे होश आया तो वो उसी फ्लैट में मौजूद थी। उसके सिरहाने ही बहराम बैठा हुआ था। उसे होश में आता देखकर वो गहरी सांस खारिज करके रह गया। खौफ के मारे रोती हुई मलिहा बहराम के गले लग चुकी थी। वो रोते हुए कहने लगी, वो शख्स मेरी इज्जत खराब करना चाहता था। वो मुझे मार देना चाहता था। वो अभी यहीं बाहर, वो मुझे मार देगा। मगर बहराम उसे बाहों में भर गया। वो कहने लगा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। रिलैक्स, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं क्यों कैसे मैंने तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व किया। मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारा यूँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मगर मैं पछता रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, जब तक बहराम जिंदा है मलिहा को कोई कुछ भी नहीं कह सकता। वो उसे अपने सीने से लगाए तसल्ली दिए जा रहा था। जब मलिहा होश में आई तो उसे एहसास हुआ तो वो फौरन उससे अलग हुई थी। एक नज़र उसने अपने वजूद पर डाली तो गड़बड़ा चुकी थी, क्योंकि पहले उसने लिबास और डाला हुआ था और अब उसके वजूद पर और लिबास था। फौरन उसने बहराम की तरफ देखा। कहने लगी, ये कपड़े मैंने कब पहने? बहराम फौरन इत्मीनान से उसकी तरफ देखकर कहने लगा, ऑफ कोर्स, मैंने अपना बदला भी तो पूरा करना था। मेरे अलावा आखिर कौन तुम्हारे वजूद तक रसाई हासिल कर सकता है? फिक्र मत करो, सिर्फ कपड़े ही चेंज किए हैं और कुछ नहीं किया। वो गहरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोला था और मलिहा को लगा जैसे उसकी जान निकलने को है। वो तो कुछ कह भी ना पाई थी कि तभी धड़ल्ले से दरवाज़ा खुला तो दोनों ने
پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ عقب میں فاخرہ بیگم کھڑی تھی۔ بیڈ پر بہرام بیٹھا تھا اور بغیر دوپٹے کے بال کھولے ملیحہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فاخرہ بیگم تو یقین ہی نہیں کر پائیں۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا دوسرے شہر کسی کام سے گیا ہوا ہے، مگر ان کے ایک جاننے والے نے ہی انہیں بتایا کہ وہ تو بہرام کو اس طرف اکثر آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں۔ فاخرہ بیگم اس فلیٹ کے بارے میں تو جانتی تھی، یہیں اچانک اس کے فلیٹ میں آ چکی تھی اور سامنے اپنے گھر کی نوکرانی اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کا دماغ چکرا چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے بہرام؟ تم اس 2 ٹکے کی نوکرانی کے ساتھ اس گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ تمہارے بیڈ روم میں تمہارے بیڈ پر کیا کر رہی؟ جواب دو مجھے۔ خوف سے ملیحہ گھبرا چکی تھی جب فاخرہ بیگم نے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر بہرام وہ ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، موم، بیوی ہے یہ میری، آپ اسے کچھ مت کہے، جو بھی کہنا ہے مجھے کہے۔ فاخرہ بیگم تو چکرا کر رہ چکی تھی۔ کہنے لگی، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس لڑکی نے پھر تمہیں پھانسی لیا؟ مجھے کیا پتا تھا؟ میں اس لڑکی کو پہلے دن ہی گھر میں نہ رکھنے دیتی۔ تم اس نوکرانی سے شادی کیسے کر سکتے ہو بہرام؟ کہنے لگا، نوکرانی نہیں، یہ بہو ہے آپ کی اور میری بیوی ہے۔ مجبوری کے تحت اگر کوئی لڑکی کام کے لیے آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسانیت کے درجے سے ہی گر چکی ہے۔ مجھے یہ پسند تھی، جانتا تھا آپ اسے میرا نکاح نہیں ہونے دیں گی، اسی لیے ہم نے بھاگ کر شادی کر لی۔ آپ اب اسے وہی عزت دیں جو مجھے دیتی ہیں، ورنہ مجھے کوئی پرابلم نہیں، میں اس کے ساتھ یہیں رہتا رہوں گا۔ فاخرہ بیگم تو پہلے ہی اچھا خاصا روتی رہی، پھر اپنے بیٹے سے گلے شکوے کرتی رہی، پھر وہاں سے باہر نکل گئی۔ ملیحہ تو یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ کہنے لگی، آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ کہنے لگا، نہیں ہو تو بن جاؤ گی۔ ملیحہ اسے کہنے لگی کہ آپ کی مما اکیلی جا رہی ہیں، آپ پلیز ان کے ساتھ جائیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرام اپنی ماں کے پیچھے گیا۔ وہ پھر جیسے تیسے اپنی ماں کو سمجھا چکا تھا۔ بیٹے کی خاطر تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اسی لیے وہ اس لڑکی کو اس گھر میں بہو بنا کر لانے کے لیے بھی تیار ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بتا چکا تھا کہ یہ لڑکی میری بیوی نہیں، مگر میں اسے بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اب آپ میرے ساتھ اس کے گھر جائیں گے، ہم اس کا رشتہ مانگیں گے۔ فاخرہ بیگم بیٹے کی بہت منتیں ترلے کرتی رہی، مگر وہ باضد تھا۔ چند روز بعد ہی ملیحہ کے گھر وہ لوگ رشتہ کے لیے موجود تھے۔ ملیحہ کی ماں کو بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، وہ ہاں کر چکی تھی، اور پھر چند ہفتوں بعد ہی ملیحہ اور بہرام کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ پاؤں بالکل شل ہو رہے تھے، بار بار بہرام کو یاد کر کے اسے جھرجھری سی آ رہی تھی۔ اس کے دل میں بھی بہرام کے لیے ایک نرم گوشہ بن ہی چکا تھا، مگر بہرام کا یہ روپ اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور بہرام کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے منہ دکھائی میں اسے خوبصورت ڈائمنڈ کا نیکلس گفٹ کیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے پہنایا بھی تھا۔ کہنے لگا، بہت جچ رہا ہے تم پر، جیسے کہ تمہارے لیے ہی بنا ہو۔ میں نہیں جانتا میں تمہیں پوری زندگی میں کتنی خوشیاں دوں گا، مگر ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ تمہیں کبھی میری وجہ سے رونا نہیں پڑے گا۔ پھر وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا گیا اور پھر اپنی اتنی حسین دلہن کو دیکھ کر وہ بے قابو سا ہونے لگا تھا۔ اس کے مزید قریب آیا اور اسے کھینچ کر قریب کرتا، اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ کر کہنے لگا، میرا لمس تمہیں پریشان تو نہیں کر رہا؟ میں تمہیں چھو سکتا ہوں نا میری جان؟ وہ دھیرے سے کچھ کسمسائی تھی، پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ کو میری نازک سی جان پر رحم نہیں آئے گا؟ خود کو دیکھیں، کتنے ہٹے کٹے ہیں آپ، اور میں معصوم سی جان، آپ تو مجھے پہلی بار میں ہی مار دیں گے۔ اس نے اپنے اندیشے ظاہر کیے تھے، جب ہنس کر بہرام کہنے لگا، اتنا بھی نازک مت بنو تم، اب میری بیوی ہو، میں تمہارا ہوں، اور آج کی رات میں تمہاری یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھنا سب کچھ اتنے اچھے سے ہوگا کہ تمہیں کچھ محسوس بھی نہیں ہوگا۔ پھر کہنے لگا، چلو شاباش، آج ہی تو وہ وقت آیا ہے جب میں اپنا بدلہ پورا کر سکتا ہوں۔ ملیحہ نہ سمجھی سے اسے کہنے لگی، کیا مطلب؟ کون سا بدلہ؟ وہ کہنے لگا، کیوں یاد نہیں ہے تمہیں وہ دن
جب دھڑلے سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر گھس آئی تھی۔ آج میری باری ہے، اپنے آپ کو تم اپنے ہاتھوں سے ہر پردے سے آزاد کرو گی۔ ملیحہ کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا، کہنے لگی نہیں، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، پلیز آپ مجھے کوئی اور سزا دے دیں۔ بہرام اسے آنکھیں دکھا کر کہنے لگا نہیں، تمہاری یہی سزا ہے، تم خود کو خود ہر پردے سے آزاد کرو گی۔ چلو شاباش، ورنہ اگر میں نے کیا تو صبح تم سے چلا نہیں جائے گا۔ ملیحہ شرم سے آنکھیں بھیج چکی تھی، وہ اس کے سامنے خود کو دھیرے دھیرے ہر پردے سے آزاد کر گئی تھی۔ نیم روشنی میں بہرام کی نظریں اس کے حسین وجود پر گئیں تو وہ تو اسے جیسے دیکھتا ہی رہ چکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سینے پر جھکنے لگا، پھر وہ اس کی رعنائیوں میں کھوتا چلا گیا۔ وہ پوری طرح سے اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ پورے کمرے میں بہرام اور ملیحہ کی محبت بھری سسکاریوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے وجود کی گہرائیوں تک سفر کرتا جا رہا تھا۔ ہلکی سی چیخ ملیحہ کے لبوں سے نکلی تھی اور پھر وہ اس کی باہوں میں ہی اپنا آپ سپرد کرتی چلی گئی۔ وہ رات واقعی بہرام نے اس کی یادگار بنا دی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بہرام کسی معصوم سے بچے کی طرح اس کی گردن کے قریب سر رکھے ہوئے سو رہا تھا۔ رات کے لمحات کا سوچ کر ملیحہ کے چہرے پر مسکراہٹ سی چھا گئی تھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، پھر جیسے ہی گھڑی پر وقت دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اٹھنے لگی تو بہرام فوراً اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا، کہنے لگا مائی ڈیئر وائف، میں نے آپ کو ابھی اٹھنے کی اجازت تو نہیں دی، جب تک میں نہیں کہوں گا بیڈ سے نیچے قدم نہیں اتاریں گے۔ وہ پھر سے اس سے گستاخ شرارتیں کرتا رات کے گزرے لمحات کا ذکر چھیڑ چکا تھا۔ ملیحہ شرم سے اس کے سینے میں سر چھپا کر کہنے لگی کہ پلیز چپ ہو جائیں، میں کچھ بھی گزرا وقت یاد نہیں کرنا چاہتی۔ کہنے لگا کیوں یاد نہیں کرنا چاہتی؟ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ کہیں تم پھر سے بہک نہ جاؤ؟ ملیحہ اس کے سینے میں سر چھپا کر بس دھیرے سے سر ہلا گئی۔ بہرام تو اس کی معصوم اداؤں پر جیسے جان ہی وار چکا تھا، کہنے لگا تو کیا ہو گیا میری جان، میرے ہوتے ہوئے جتنا مرضی بہکو، میں تمہاری ہر تمنا پوری کروں گا۔ مگر وہ خود کو جیسے تیسے اس سے چھڑوا کر واش روم بھاگ چکی تھی۔ جب کمرے سے وہ باہر نکلی تو فاخرہ بیگم اسے گھور گھور کر ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹے کی خاطر اسے بہو تو تسلیم کر چکی تھی، مگر ابھی حقیقی معنوں میں اسے اپنی بہو جیسا درجہ دینے میں انہیں وقت لگنے والا تھا۔ جب بھی بہرام اور ملیحہ کو ایک ساتھ دیکھتی، ان کی نوک جھوک ہنسی مذاق دیکھتی تو شروع میں تو وہ تھوڑی جیلسی فیل کرتی۔ کئی بار تو ملیحہ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنے بیٹے کی زندگی سے جانے کا بھی کہا تھا، مگر ملیحہ ٹس سے مست نہیں ہوتی تھی۔ پورے گھر کو اس نے بالکل ہی ذمہ دار بہو کی طرح سنبھال لیا تھا، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی تھی۔ فاخرہ بیگم نے تو صاف کہہ دیا تھا بس اب اگر تم نے شادی کر ہی لی ہے اس لڑکی سے تو اسے کہو اب مجھے پوتا بھی پیدا کر کے دے، میں اب اپنے پوتے کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ مگر بہرام منع کر چکا تھا، کہنے لگا ماں، ملیحہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہے، کچھ بننا چاہتی ہے، اور میں اس کے یہ خواب ضرور پورے کروں گا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہے۔ میں نے کہا بھی کہ میں اپنے پیسوں سے اس کی بہن بھائیوں کا، اس کی ماں کا گھر چلا لوں گا، مگر اس نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا، میں خود اپنے ماں اور بہن بھائیوں کا خرچ اٹھاؤں گی۔ فاخرہ بیگم بھی چپ ہو چکی تھی۔ چند سالوں بعد ہی ملیحہ ڈاکٹر بن چکی تھی، اور ڈاکٹر بن جانے پر جو خوبصورت تحفہ اسے بہرام نے دیا تھا وہ اس کا ذاتی ہاسپٹل تھا۔ وہ دن شاید ملیحہ کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا، جب وہ زندگی میں سب کچھ پا چکی تھی۔ ساری تقریب سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ کمرے میں آئے تو بہرام اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا، کہنے لگا محترمہ، آپ کو میں نے اتنا بڑا تحفہ دیا، بدلے میں اب آپ بھی مجھے کچھ دینا، کچھ ایسا کہ بس یہ رات بہت رنگین ہو جائے۔ وہ انتہائی معصومیت سے کہنے لگا تھا، جب شرارت سے ملیحہ اسے دیکھ کر کہنے لگی
हुक्म कीजिए, जो कहेंगे आपको खुश करने के लिए वो करूँगी। बहराम मुस्कुराया था और फिर उसकी कमर पर हाथ रखता उसके वजूद पर सफ़र करने लगा और अगले ही पल उसकी खूबसूरत गुलाबी लबों पर झुक चुका था। वो भी उसका पूरा पूरा साथ देते हुए उसे बाहों में भरकर अपना आप बहराम पर वार चुकी थी।